بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے لیے اذان دینے والوں لوگوں کی گردنیں قیامت کے دن بہت لمبی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرتبہ کے اعتبار سے قیامت میں بہت بلند ہوں گے، دور سے نظر آئیں گے لوگوں کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے تھے، اذان دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دینے والوں کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا، جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز جاتی ہے، جو انسان، جنات یا کوئی بھی چیز اس کو سنتی ہے، وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یہ اذان دیا کرتا تھا اور ہم تک آواز پہنچا کرتی تھی۔ ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثلاثۃ علی کثبان المسک یوم القیامہ، قیامت کے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے جو مسک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ ان میں سے ایک ہے رجل ینادی بالصلوات الخمس کل یوم ولیلہ، وہ شخص جو دن اور رات کے 5 نمازوں کے وقت لوگوں کو نماز کی طرف بلائے، یعنی اذان دے۔ اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خوشخبری وہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم اغفر للمؤذنین، اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کہ اللہ جو لوگ اذان دیتے ہیں ان کی بخشش فرما۔ اس سے بڑی اور کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی اذان دینے والے لوگوں کے لیے۔ تو ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم ارکان اسلام اور فرائض اسلام سے بھی غافل ہیں، اور ہمارے یہاں نماز سیکھنا، اذان سیکھنا، اس کا شوق رکھنا کہ میں اذان پڑھوں، یہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ختم ہونے کی حد تک ہے۔ اپنے بچوں کو اذان سکھائیں، شوق دلائیں کہ بیٹا اذان پڑھا کرو، اور ہمارے بچے جب وہ بلوغت کی عمر کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو اذان دلوانی چاہیے کہ جی مسجد میں جا کے اذان دے، نماز کے لیے اذان دے، تاکہ وہ بڑے ہو کے اذان دیتے رہیں۔ جو لوگ شوق رکھتے ہیں، مجھے یاد ہے ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ایک مسجد میں اذان کی فضیلت بیان کی گئی، تو بڑی عمر کے بزرگ وہ تہجد کے وقت ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے، 2 گھنٹے فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں آتے تھے، اور اذان کا وقت ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے بھائی میں پہلے آیا ہوں اس لیے اذان میں ہی پڑھوں گا۔ تو یہ ہے یقین کی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ کتنا یقین ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کریں، اور اپنے بچوں کو اذان دینے کا شوق دلائیں کہ بیٹا نماز کے لیے اذان دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔